الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم امیر حلقہ الیاس خان فلاحی صاحب، اور مہمانان اکرام اور مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے آنے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ایک اہم عنوان کے تحت بلایا گیا، وہ یہ ہے کہ تدریس کے فکری و فنی محاسن، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم کیسے ایک کامیاب ٹیچر بن سکتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے مدرس کے بھی فکری و فنی محاسن کیا ہونے چاہیے۔ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے تدریس میں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ سب ہم پر لاگو ہوتا ہے، جسے ہم نہ صرف یہ کہ بلیک بورڈ پر پیش کریں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی سے اس کی شہادت دیں گے۔ تب ہماری تدریس میں جان پیدا ہوگی، اور ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر درس قرآن سے جن آیات کا درس دیا گیا، اس میں یہ بات کہی گئی اور اچھی طرح سے بیان کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس میں کئی باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اول مقصد، اول وہی ہے، اول مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھائیں، سب کو پڑھائیں، اپنے طلبہ اور نوجوانوں کو، نونہالوں کو پڑھائیں، اپنی ملت کو پڑھائیں، اور سارے انسانیت کو پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ایک جذبے کے ساتھ پڑھانا ہے، ایک جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ جذبہ نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں۔ وہ جذبہ یہاں بیان کیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ شعور پیدا ہو، یہ معرفت پیدا ہو طلباء میں بھی اور اساتذہ میں بھی، وہ یہ معرفت کہ ہم کو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہم اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ ہے فکری اساس جو تعلیم کی ہے، اور اس کو اگر ہم نے نہیں تھام لیا تو پھر بہت سے پرابلمس پیدا ہوں گے، اور تعلیم کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات بتائی گئی۔ اب ہمارے پاس یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور مزید لوگ آنے والے ہیں۔ ہم سب کسی ڈیمانڈ کے لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ مانگیں ہیں، اسے پوری کرو، ہماری پے کو ریوائز کرو، اور یہ سہولتیں عطا دو، بلکہ ایک انٹراسپیکشن ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اندرون میں جھانکنا ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جو کار نبوت ہے کا ایک حصہ ہے کہ تعلیم و تعلم، اسے ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے اساتذہ سے، اور میں بھی اس کو اپنا مخاطب بناتا ہوں، دیکھیے بہت سے طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر تو پارٹ ٹائم ہوتا ہے، جو لیمیٹڈ کلاک آور بیسس پر کچھ کام کرتا ہے اور اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ دوسرا پارٹ ٹائم ٹیچر ہوتا ہے جو جز وقتی کام کرتا ہے۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے فل ٹائم ٹیچر، اسے اسکیل دی جاتی ہے اور ساری مراعات ملتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں تحریک اسلامی سے وابستہ اور اس امت مسلمہ سے وابستہ ایک ٹیچر
پارٹ ٹائم ٹیچر نہیں ہے، فل ٹائم ٹیچر بھی نہیں ہے، بلکہ ہول ٹائم ٹیچر ہے۔ اسکول کے اندر بھی ٹیچر ہے، معاشرے میں بھی ٹیچر ہے، گھر میں بھی ٹیچر ہے۔ جہاں وہ جائے گا علم کی ضیاء پاشی کرتا رہے گا۔ اس کا وجود ایک نور کے مانند ہے جو روشنی پھیلاتا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جو بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سیکھیں، وہ کسی علم و فن کو برا نہ سمجھیں اور طلباء کے سامنے اس سے بیان بھی نہ کریں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، ارے اردو کا کیا معاملہ ہے، وہ تو ہماری زبان ہے خالی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اردو کے ٹیچر نے لکھا تھا کہ میں ایک ایسا مضمون پڑھاتا ہوں جسے طلباء پڑھنا نہیں چاہتے، اور اگر وہ پڑھنے کے آتے بھی ہیں تو آمادہ نہیں رہتے۔ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ میری مادری زبان ہے، اس لیے وہ توجہ نہیں دیتے۔ ہر سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے، ہر مضمون امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ہمیں پوری بھرپور پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ علم کیا حاصل کریں؟ ابھی آیا علم نافع اور غیر نافع کی بات، تو علم نافع حاصل کرنا ہے۔ طلباء کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے۔ ٹیچر کو دیکھ کر طالب علم سیکھتا ہے اور اس کے زندگی پر وہ نقش ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ان نقوش کو ثبت کریں۔ مجھے یاد آتے ہیں اپنے پرائمری اسکول ٹیچرز، ہائی اسکول ٹیچرز، جن کا معاملہ یہ تھا کہ کتنی شفقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کانسیپٹس کو پیش کرتے تھے، اور وہ آج تک یاد ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر اچھا ہو تو لڑکے کو وہ ٹیچر اچھا دکھتا ہے، ٹیچر اگر اچھا نہ ہو تو طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی صورت سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے ڈراؤنی ٹیچر بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر دل عزیز ٹیچر بننے کی کوشش کریں۔ طلباء کے ساتھ شفقت، محبت، الفت، کمزور طلباء پر توجہ، ان کی بنیادی کمزوریوں کو دور کرنا، ان کی بنیاد کو مضبوط بنانا، یہ سب بہت کچھ ضروری ہے۔ باتیں آج کل یہ ہو رہی ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں آگے بڑھنی چاہیے۔ ہماری کچھ ملی ضرورتیں ہیں، جیسے لا کی علم کو ہم حاصل کریں اور دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں۔ تو میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلق سے کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ میں بھی سائنس کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں۔ طلباء کو یہ بتائیں کہ بیسک سائنسز میں انہیں آگے بڑھنا ہے۔ صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا کافی نہیں ہے، بلکہ بیسک سائنسز جو سائنس کا وہ اہم جز، جو زندگی کا اہم جز ہے، اس میں پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اسی طرح کے کنونشنز مختلف مقامات پر ہم رکھنے والے ہیں۔ اس میں اب عنقریب ایک سائنس کنونشن بھی ہوگا۔ سائنس ٹیچرز کو بتایا جائے گا کہ سائنس پڑھانے میں کن چیزوں کو کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ پھر میتھمیٹکس میں ہمارے بچے کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی رکاوٹیں آتی ہے ہائر ایجوکیشنز کے لیے۔ تو میتھمیٹکس کے بھی ہم جو ہے ایک ورکشاپ رکھنے والے ہیں۔ لینگویجز کے تعلق سے ورکشاپ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح کمپیٹیٹیو ایگزامس میں طلباء کو کس طرح تیار کریں، تو ہم چاہتے ہیں اساتذہ کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے کو اونچا اٹھانا، اپنی سطح کو بلند کرنا، اور طلباء کو ہم اپنا اٹموسٹ پیش کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ انفال کی یہ آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ یہ سبق ہم نے بھول گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آج ہم کمزور اور بے زور ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ ملت کو صنعتی و حربی اعتبار سے خود مکتفی کریں۔
تو آج یہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ تم گھوڑے تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو ہیبت زدہ کر سکو۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ آج مسلم ممالک کے اسکائز اوپن ہے، جو آتا ہے اوپر سے بم برسا دیتا ہے اور ہم بس نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ طلباء کے اندر شعور بیدار کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعور بیدار کریں، علم کا شعور بیدار کریں۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، جس آپ جانتے ہیں سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ تبوک ہو رہی تھی، اور جنگ پر اس پہ تبصرہ ہے، اور تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دوران یہ کہا، بہت حالات خراب تھے۔ ایک طرح سے یوں کہیے کہ اسٹیٹ ایٹ وار، ایسی جنگی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور یہ فرمایا، وما كان المؤمنین لینفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ جو لوگ جہاد کر رہے تھے وہ تو نکلے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب نکل جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو علم حاصل کرے اور علم کو پھیلائے، تعلیم و تعلم کے کام کو انجام دے، وہ نکلیں اور علم حاصل کرے۔ اور علم کا مقصد یہ بتایا گیا تاکہ سوجھ بوجھ پیدا ہو، آدمی کو اور ملت کو یہ معلوم ہو کہ اس کا نفع کس میں ہے، اس کا ضرر کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اور پھر جا کے لوگوں کو متنبہ کرے۔ آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ کو جا کر لوگوں کو متنبہ کرنا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، وقت ختم ہے، صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا ایک اہم پہلو تربیت ہے۔ ہم اپنے طلباء کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث سے اور مختلف اسلامی روایات سے اور واقعات سے انہیں بتائیں۔ قرآن کہتا ہے وزینوا بالقسطاس المستقیم، وزن کو سیدھا رکھو اور صحیح ناپو اور تولو، اور بہت سے احکامات ہیں جس کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے۔ طلباء کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں، اس میں دوران تدریس آپ ان سب چیزوں کو بیان کریں، اور ہمارا کام یہ ہو کہ ہم طلباء کے لیے فیسیلیٹیٹر بنیں، پروموٹر بنیں، پرومپٹر بنیں، اور ایسا علم دے جو انہیں لائف لانگ کام کر سکے۔ آپ کے سامنے ان تمام عنوانات پر تفصیلی گفتگو ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح قومی تعلیمی پالیسی پر گفتگو ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ ہے، ایک منفی پہلو اس طرح آ رہا ہے، انڈیننس بیان کیا جا رہا ہے۔ انڈیننس سے ہمیں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں اسے انڈیننس کے نام لے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں انڈیننس سے مراد کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں، اس پر زور دینا چاہیے، اور ہر فورم میں یہ کہنا چاہیے کانسٹیٹیوشنل ویلیو یعنی ہمارے دستوری اقدار جو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس پر مبنی ہے، اسے بیان کرنا ہے۔ اور پھر آپ یہاں پر یہ بھی پڑھنے آنے والا ہے کہ کس طرح اس تعلیمی نظام کے نقائص کو دور کرنا ہے اور اس پر نکیل لگانا ہے۔ کوالٹی کانشیس یہ بہت ضروری ہے، اس پر مذاکرہ ہونے والا ہے۔ میں سمجھوں گا کہ آپ اس پر غور سے توجہ دیں گے۔ تعلیم کے نئے افق اور نئے رجحانات سے واقفیت حاصل کرنا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایجوکیشن فار کریٹیوٹی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آخر میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بدل جائیں تو قوم کو بدل سکتے ہیں۔ ہم اس کو صرف ایک پیشہ نہ بنائیں، بلکہ یہ مقصد اور مشن ہو، اس کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح اور بہترین ٹیچر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو بابرکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔